بہت خوش ہوں اس اچھے اجلاس کو دیکھنے کے ہمارے گاؤں میں بھی اتنا اچھا ماحول بن جائے گا تعلیم کے حوالے سے، دینی عصری حسن امتزاج کے حوالے سے اتنا اچھا ماحول بنے گا۔ ہمارے حافظ صاحب نے بھی شاید یہ سوچا نہ ہوگا کہ میرے ذریعے سے ایک تاریخ بن جائے گی اور میرے ذریعے سے ان کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہ آئی ہو، مگر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ حوصلہ ہو، ہمت ہو، دیکھ پھر کیا نہیں ہوتا، رب پر گھر بھروسہ ہوتا۔ دیکھ پھر کیا نہیں ہوتا، رب پر اگر بھروسہ ہو۔ اسے ہندوستان میں ایک گاؤں ہے، میری دانست میں پورے ہندوستان میں ویسا گاؤں کہیں نہیں ہے۔ راجستھان کے ضلع ناگور میں ایک بستی ہے باسنی، شاید جانتے ہو بہت سارے لوگ۔ باسنی کی تعریف جب میں نے سنا تو 11 آدمی کی ٹیم بنا کر باسنی دیکھنے کے لیے، وہاں کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ باسنی گئے، اور الحمدللہ جتنا سنا تھا اس سے زیادہ اچھا ماحول اس گاؤں میں ہم نے دیکھا۔ ایک گاؤں میں 13 مسجد ہیں، پورے گاؤں کا جو سسٹم دیکھا، چھوٹی بچیوں کو بھی کھلا سر نہیں دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو کھیلتی ہیں، بڑی عورتوں کو تو باہر دیکھا ہی نہیں، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں نظر آئیں وہ بھی کھلے سر نہیں، سب کے چہرے پہ پردہ حجاب دکھا۔ مارکیٹ میں کوئی بھی دکان ایسی نہیں دکھی کہ جس کے دکاندار کے چہرے پہ سنت رسول نہ دکھ رہی ہو۔ پورا گاؤں ایک ایک چوراہے پہ بزرگوں کا نام، ایک ایک گلی پہ بزرگوں کا، میرا ایک پورا مضمون اس پہ تیار ہو گیا، الحمدللہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل بھی ہوا۔ تو وہ منظر جو ہم نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک نسل قربانی دیتی ہے تب دوسری نسل میں ایسا ماحول دکھتا ہے۔ مگر آج یہی مومن آباد برواڈی کہ جب مسجدوں سے خطاب ہوتا تھا، لوگ تقریر کرتے تھے کہ ہماری بہن بھی نقاب پہنے، ہماری گھر کی عورتیں بھی حجاب میں آئیں، تو وہ تقریر تھی، بے شک انہی تقریروں کی برکت کہہ لیجیے۔ بولنے سے اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے جتنا زیادہ عمل کی دنیا میں لوگوں کو لے آنے سے ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بھی قوم میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو بوڑھوں کے ذریعے سے، عمر دراز لوگوں کے ذریعے سے وہ انقلاب نہیں آ سکتا جو انقلاب نوجوانوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانوں کی پوری ٹیم بنائی، ہر محاذ میں ان کو آگے بڑھایا۔ آج یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے بعد ہم یہ کہنے پہ بالکل یقین کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بہت ساری ٹیمیں، بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری تحریکیں، بہت سارے انجمن پلاننگ کے مرحلے میں ہیں، منصوبہ کے مرحلے میں ہیں کہ ہم کو اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ مدرسے ہیں تو مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول کی کامیابی کیسے ملے، اور دینی اور عصری تعلیم دونوں ایک ساتھ کیسے اپنی قوم کو ہم دے سکیں، پلاننگ پہ پلاننگ ہو رہی ہے۔
مگر یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج جب پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبے بن رہے ہیں، تو آج سے کئی برس پہلے اللہ پاک نے اس کام کے لیے حافظ نظم الہدیٰ کو چن کر کے کھڑا کر دیا۔ آج جب ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، جس کام کے لیے وہ کام حضرت حافظ و قاری نجم الہدیٰ نے بہت پہلے سے کر کے دکھا دیا، تو یہ قابل مبارکباد ہے جماعت اہل سنت کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے۔ حضرت حافظ و قاری نجم الہدیٰ خوب مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اتنی اچھی تقریر، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے ہندی میں، انگلش میں، عربک میں، عربی زبان میں، یہ جو مکالمہ تھا، محادثہ تھا، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، ایک بہت اچھی مستقبل کی طرف رہنمائی کر رہی تھی یہ باتیں۔ اللہ پاک وہ دن دکھائے کہ ہماری قوم کا ہر بچہ ہر زبان میں پوری مہارت رکھ کر کے قوم کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو آج آپ سب لوگ بھی مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آپ نے حافظ نجم الہدیٰ کی آواز پہ لبیک کہا اور کہا کہ ہمارا بچہ جہاں دین کا عالم بنے، وہیں قوم کی خدمت کے لیے ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر، ایک اچھا پروفیسر، ایک اچھا فلاسفہ، ایک اچھا وکیل، جب بم کوئی پھوڑے اور نام کسی مسلمان کا آ جائے، مقدمہ لڑنے کے لیے، کیس پہ آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کسی اچھے وکیل کی۔ اگر ہماری قوم کا اچھا وکیل سامنے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری قوم کا سر نیچا نہیں ہونے دے گا، فخر سے اونچا کرے گا۔ تو یہ سب پلاننگ ہے، اللہ وہ دن دکھائے کہ یہاں ابھی 10 تک کی تعلیم ہو رہی ہے، ابھی بتا رہے تھے یہ الوداعیہ تقریب ہے کہ یہاں سے بچے فارغ ہو گئے، اب دوسرے اسکول میں جائیں گے، مگر حافظ نجم الہدیٰ اور ان کی پوری ٹیم ہے کہا کہ اب ہمارے بچے دوسری جگہ جائیں اس سے پہلے ہم اپنے ہی یہاں ان کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب یہاں یہ 10 تک کا اسکول نہیں رہا، انٹر کی پوری تعلیم یہاں پر شروع ہو چکی ہے، شاید یا ایڈمیشن شروع ہو گیا ہے، 11 12، اور اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ یہاں سے اور اونچی تعلیم کا آغاز ہو۔ تو یہ اچھی کو پہل ہے، اچھی کوشش ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ ایک بات کی طرف میں توجہ لے جانا چاہتا ہوں، تعلیم کی اہمیت قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، خود میرے پیغمبر کی زندگی کی شان ہی یہی ہے کہ تعلیم، میرے نبی معلم بن کر کے آئے، گھر میں ہیں بیوی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، گھر سے باہر نکلے مسجد میں ہیں، مسجد کے نمازیوں کو پڑھا رہے ہیں، مسجد سے باہر آبادی میں ہیں، آبادی والوں کو پڑھا رہے ہیں، آبادی سے باہر جنگلوں میں بھی ہیں، درختوں کے پاس ہیں، وہاں میرے نبی پڑھا رہے ہیں۔ جہاں جہاں میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ہر جگہ میرے نبی معلم نظر آتے ہیں۔ اتنا اچھا پڑھایا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت عالی شان عمارت تو نہیں ہے، اس میں ٹائلز اور ماربل تو نہیں لگے ہیں، مگر یاد رہے ماربل اور ٹائلز کے ذریعے وہ انقلاب نہیں آتا ہے جو ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے ذریعے سے انقلاب آتا ہے۔ اسی جھارکھنڈ میں علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے بغیر عمارت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے جو انقلاب پیدا کیا ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں سے انقلاب ابھی تک نہیں آ سکا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، آکسفورڈ، کیمبرج سب رہنے دیجیے، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، جس یونیورسٹی سے حضرت ابو بکر صدیق پڑھے ہیں، جس یونیورسٹی سے حضرت عمر فاروق پڑھے ہیں، صحابہ کرام پڑھے ہیں، اس کی بلڈنگ کہاں ہے؟ کون سی عمارت ہے؟ آج بھی جا کر کے مدینہ شریف میں دیکھ لیجئے، مسجد ہے اور مسجد ہی میں ایک چھوٹا سا چبوترا، جس چبوترے کا نام صفہ ہے، اسی صفہ چبوترے پہ میرے نبی پڑھاتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت پڑھتے تھے، سارے صحابہ وہی پڑھتے تھے۔ تو تعلیم
18ویں صدی میں غالبا پوری دنیا کے لوگوں نے کمپلسری ایجوکیشن کا قانون نافذ کیا، مگر کم تہذیب پہ حملہ ہے، تعلیم کے نام پر ہمارے کلچر پہ حملہ ہے، تعلیم کے نام پر ہماری شناخت پہ حملہ ہے، تعلیم کے نام پر ہماری اقدار پہ حملہ ہے، تعلیم کے نام پر ہمارے اخلاق پہ حملہ ہے، تعلیم کے نام پہ آج ہمارے کردار پہ حملہ ہو رہا ہے، تعلیم کے نام پر عفتوں پہ حملہ ہو رہا ہے، عصمتوں پہ حملہ ہو رہا ہے، پردے پہ حملہ ہو رہا ہے، حجاب پہ حملہ ہو رہا ہے، یوں کہہ لیجئے قانون اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے۔ آج اچھے اچھے اسکول دکھا کر کے یونیفارم کے نام پر آج ہماری تہذیب کو مٹایا جا رہا ہے، ہمارے کلچر پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے شناخت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، تعلیم کا نام، لیکن ہماری تہذیب کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے تشخص کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں آپ کو انڈونیشیا کی تاریخ آپ کبھی پڑھیے گا، روم کی تاریخ کبھی پڑھیے گا، یونان کی تاریخ کبھی پڑھیے گا، جہاں سے فلاسطینوس نے جنم لیا، برقن نے جنم لیا، میڈیکل سائنس کی بنیاد جہاں سے پڑی ہے، اس کی تاریخ کبھی اٹھا کر کے دیکھیے گا۔ ہر ایک کی اپنی تہذیب ہے، ہر ایک کا اپنا کلچر ہے، ہر ایک کا اپنا تمدن ہے، ہر ایک کا اپنا پہچان ہے، ہر ایک کا اپنا چہرہ ہے، مگر یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جب انڈونیشیا میں پہنچے، ایران میں پہنچے، یونان میں پہنچے، ہر جگہ کی اپنی تہذیب، اپنا کلچر، لگتا تو ایسا تھا کہ کلمہ پڑھنے والے بھی لوگ ایران کی تہذیب سے اپنی تہذیب کا سودا کر لیں گے، یونان کی تہذیب سے اپنی تہذیب کا سودا کر لیں گے، حبشہ کی تہذیب سے اپنی تہذیب کا سودا کر لیں گے، مگر کلمہ پڑھنے والوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے کیا مزاج دیا تھا، اس مزاج کو پھر سے میدان عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا ایران کی تہذیب اپنی جگہ، یونان کی تہذیب اپنی جگہ، اور حبشہ اور انڈونیشیا کی تہذیب اپنی جگہ، اس بھارت کی تہذیب اپنی جگہ، مگر ہماری تہذیب مدینے کی تہذیب ہے، ہماری تہذیب قانون اسلام ہے، ہمارا کلچر الہی نظام ہے، تو بکتا وہ ہے جو کہیں بکا نہ ہو۔ ہم نے کلمہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو بازار مدینہ میں بیچ دیا ہے، تو ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا نظام ہمارے نبی کا دیا ہوا ہے۔ کس کا دیا ہوا؟ زور سے بولیں۔ ہمارے نبی کا، اور نبی نے وہی دیا ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس میں لڑکوں کے لیے پورا سسٹم، لڑکیوں کے لیے پورا سسٹم، کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے میرے گھر کے بغل ہی میں ہے ماڈرن انگلش اسکول، مگر ہمارے جامعہ کے اساتذہ نے محنت کی اس اسکول کے پیچھے، تو الحمدللہ پورے اسکول میں ایک بچہ بھی خالی سر نظر نہیں آتا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ خالی سر ایک بھی بچہ نظر نہیں آتا، پورا یونیفارم ہے، مگر الحمدللہ ہر بچے کے سر پہ اسکول ہی کی ٹوپی ہے۔ جیسے یہاں پر قاری صاحب نے کوشش کیا نا، تو الحمدللہ اتنا اچھا ماحول بن گیا۔ اب شاید تقریر ہو کہ نہ ہو، تقریر نہیں بھی ہوگی تو یہ بچیاں جو آج نقاب میں ہیں، حجاب میں ہیں، ان کی نسل میں بھی جو بچیاں آئیں گی وہ بھی نقاب میں ہوگی، وہ حجاب میں ہوگی، یعنی اپنی نسلوں کو بھی یہ پردہ سکھائیں گی اور اپنی نسلوں کو بھی یہ دین کی تعلیم سکھائیں گی۔ اللہ پاک اس ادارے کو بد نظری سے محفوظ فرمائے اور بام عروج عطا فرمائے۔ اس کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اساتذہ ہیں، اللہ پاک ان کے حوصلوں کو خوب مضبوطی عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے۔ میں اپنے متوسلین اور ملنے جلنے والوں سے بھی یہ پیغام نشر کرنا چاہوں گا کہ جو کام ہم لوگوں کو مل جل کر کے بہت کوشش کے بعد کرنا تھا، وہ کام حافظ نظم الہدیٰ نے پہلے کر دیا ہے، تو اب حافظ نظم الہدیٰ کا پورا سپورٹ کرنا، ان کی حمایت کرنا، دامے درمے قدمے سخنے، جب جس طرح سے ضرورت ہو
اس اسکول کو آگے بڑھانا یہ ہمارا ملی فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فون کیا، لگاتار مسلسل سفر تھا، مگر اس کے باوجود میں نے کہا آپ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہمیشہ کھڑے نظر آئیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑھتے رہنے کی توفیق۔ آپ ایک آدمی، ابھی ایک بچی 10ویں کلاس پاس کی ہے، مزاج لے لے کہ ہم اپنی زندگی میں کم سے کم 10 بچیوں کو بھی 10ویں کلاس پاس کروا دیں۔ اگر یہ مزاج بنے گا تو یہ تعلیم ایک تحریک بن جائے گی، ایک انجمن کی شکل میں، ایک تنظیم کی شکل میں انشاءاللہ یہ کام بڑھتا ہی رہے گا۔ اللہ پاک اس کو خوب بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اتنی سی بات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کوئی تقریر، کوئی ایسا کچھ نہیں، بس آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ پاک اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔